بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کس نمبر 8 رتھن بور راجپوتوں کی پہلی بڑی آزمائش، وہ قلعہ جس نے دہلی کے سلطان کو 1 سال تک روک کے رکھا اور جہاں وفاداری، بہادری اور اقتدار آمنے سامنے آ گئے۔ بعض جنگیں زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی جاتی بلکہ اقتدار کی ساکھ بچانے کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ 1301 میں راجستھان اراولی کے پہاڑ بادلوں سے بات کرتا ایک عظیم قلعہ رتھمبور۔ قلعے کی فصیلوں پر راجپوت سپاہی تیر کمان سنبھالے کھڑے تھے۔ نیچے دور تک ایک عظیم لشکر دکھائی دے رہا تھا، ہزاروں گھوڑے، سینکڑوں ہاتھی اور بے شمار فوجی۔ دہلی کا سلطان علاؤ الدین خلجی خود اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ قلعے کے اندر راجپوت حکمران حمیر دیو چوہان نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اگر آج رتھمبور گر گیا تو کل پورا راجپوتانہ خطرے میں ہوگا۔ اور یوں شروع ہوئی ہندوستان کی تاریخ کے مشہور ترین محاصروں میں سے ایک۔ رتھمبور ہی کیوں؟ گجرات کی فتح کے بعد دہلی سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکی تھی، لیکن راجستھان اب بھی آزاد تھا۔ اس آزادی کی سب سے بڑی علامت تھا رتھمبور کا قلعہ۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ راجپوت غیرت، آزادی اور مزاحمت کی علامت تھا۔ جس کے پاس رتھمبور ہوتا وہ پورے مشرقی راجستھان پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ جنگ کی اصل وجہ۔ تاریخ میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ علاؤ الدین نے رتھمبور پر حملہ کیوں کیا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ سب سے عام وجہ یہ تھی کہ کچھ منگول نژاد باغی سپاہی جو دہلی کے خلاف بغاوت کر چکے تھے رتھمبور میں پناہ لے چکے تھے۔ علاؤ الدین نے پیغام بھیجا، انہیں ہمارے حوالے کر دو، لیکن حمیر دیو چوہان نے انکار کر دیا۔ اس کا جواب مختصر تھا، جو میری پناہ میں آ گیا میں اسے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، یہ دہلی کے سلطان کو کھلا چیلنج تھا۔ سلطان کا غصہ۔ دہلی کے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پیغام پڑھ کر علاؤ الدین نے میز پر ہاتھ مارا۔ کیا ایک راجپوت حکمران سلطان دہلی کے حکم کو رد کر سکتا ہے؟ وزیر نے آہستہ سے کہا، حضور، اگر آج اسے چھوڑ دیا تو کل ہر ریاست یہی کرے گی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، فوج تیار کرو۔ پہلا حملہ۔ ابتدا میں سلطان نے اپنے قابل جرنیل نصرت خان اور الف خان کو رتھمبور بھیجا۔ انہوں نے قلعے کا محاصرہ شروع کیا، لیکن رتھمبور عام قلعہ نہیں تھا۔ اونچی پہاڑی، مضبوط دیواریں، گہری کھائیاں اور اندر کافی خوراک کا ذخیرہ۔ محاصرہ طویل ہونے لگا۔ راجپوت سپاہی فصیلوں سے تیر برساتے، دہلی کی فوج آگے بڑھتی پھر پیچھے ہٹ جاتی۔ نصرت خان کی موت۔ ایک دن نصرت خان قلعے کے قریب محاذ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک قلعے کی دیوار سے ایک بھاری پتھر یا منجنیق سے پھینکا گیا گولہ اس کے قریب آ گرا۔ وہ شدید زخمی ہوا۔ چند ہی دیر بعد دہلی کا یہ مشہور سپہ سالار دم توڑ گیا۔ یہ خبر جب دہلی کے لشکر میں پھیلی، سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ سلطان خود میدان میں۔ جب علاؤ الدین کو نصرت خان کی موت کی خبر ملی، اس نے فیصلہ کیا، اب یہ جنگ میرے جرنیل نہیں، میں خود لڑوں گا۔ سلطان خود رتھمبور پہنچا۔ اس نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، راستے بند کر دیے گئے، رسد روک دی گئی، منجنیقیں نصب کی گئی اور محاصرہ مزید سخت کر دیا گیا۔ قلعے کے اندر ادھر رتھمبور میں حمیر دیو اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خوراک کم ہونے لگی تھی، پانی محدود تھا، لیکن کسی نے ہتھیار ڈالنے کی بات نہیں کی۔ ایک راجپوت سردار بولا، مہاراج، اگر ہم مر بھی گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں بزدل نہیں کہیں گی۔ حمیر دیو نے جواب دیا، راجپوت کی زندگی سے زیادہ اس کی عزت اہم ہے۔ فیصلہ کن دھوکہ۔ محاصرہ مہینوں تک جاری رہا۔ سلطان سمجھ گیا صرف طاقت کافی نہیں۔ اسی دوران رتھمبور کے بعض عام افراد، جن میں رنمل اور رتی پال جیسے نام روایات میں آتے ہیں، سلطان سے جا ملے۔
انہوں نے قلعے کی کمزوریاں بتائیں، راستے دکھائے، دفاعی منصوبوں کی خبر دی۔ یہ واقعہ جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ آخری حملہ۔ ایک صبح دہلی کی فوج نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ منجنیقوں سے پتھر برسنے لگے، ہاتھی دروازوں سے ٹکرانے لگے، سیڑھیاں دیواروں کے ساتھ لگا دی گئیں۔ راجپوت آخری سانس تک لڑتے رہے، لیکن تعداد، بھوک اور مسلسل محاصرے نے ان کی طاقت توڑ دی۔ آخر کار رتھمبور کا قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک عہد کا خاتمہ۔ قلعہ گر چکا تھا، حمید دیو جنگ میں مارا گیا۔ بعد کی راجپوت روایات میں جوہر اور ساکا کا بھی ذکر ملتا ہے، اگرچہ ان کی تمام تفصیلات پر مورخین میں اتفاق نہیں۔ سلطان قلعے کے بلندترین مقام پر کھڑا تھا، اس نے نیچے پھیلی ہوئی وادی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، آج دہلی نے صرف ایک قلعہ نہیں، ایک علامت فتح کی ہے۔ حقیقت یا افسانہ؟ کئی عوامی داستانوں میں رتھمبور کی جنگ کو مکمل طور پر ایک مذہبی جنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ زیادہ تر مستند ماخذ جیسے ضیاء الدین برنی اور امیر خسرو اس مہم کے اسباب میں سیاسی اقتدار، باغیوں کو پناہ دینا اور سلطنت کی مرکزی حیثیت کو قائم رکھنا زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ یعنی یہ جنگ بنیادی طور پر ریاستی اختیار اور سیاسی اقتدار کی جنگ تھی، اگرچہ مذہبی اور ثقافتی پہلو بھی اس دور کے ماحول کا حصہ تھے۔ تاریخی تجزیہ۔ رتھمبور کی فتح کے کئی اہم نتائج نکلے۔ راجستھان میں دہلی سلطنت کی ساکھ مضبوط ہوئی۔ دوسرے راجپوت حکمرانوں کو واضح پیغام ملا کہ سلطان کسی چیلنج کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ علاؤالدین نے ثابت کیا کہ وہ صرف میدان جنگ کا فاتح نہیں، بلکہ طویل محاصروں کی جنگ بھی جیت سکتا ہے۔ اس کامیابی کے بعد اس کی توجہ راجپوتانہ کے سب سے طاقتور قلعے چتور کی طرف گئی۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ بعض اوقات ایک قلعہ پوری سلطنت کی علامت بن جاتا ہے۔ طویل جنگوں میں صبر، رسد اور حکمت عملی صرف بہادری سے زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے۔ اندرونی اختلاف اور غداری کسی بھی مضبوط دفاع کو کمزور کر سکتی ہے۔ ریاستی اقتدار کو چیلنج کرنے والے مراکز کو نظر انداز کرنا حکمرانوں کے لیے اکثر مشکل ہوتا ہے۔